واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ عزیز ایک سوال ہم کاغذ پر سے لیں گے اور ایک سوال پھر انشاءاللہ مردوں سے لیں گے۔ اس نے ایک سوال کیا، ہمارے بھائی لڑکیوں کی شادی کا کھانا نہیں کھاتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ اس نے ایک سوال کیا کہ ان کے بھائی جو ہے لڑکی کا جو کھانا ہوتا ہے نکاح کے اندر جو ہوتا ہے وہ نہیں کھاتے، کیا یہ صحیح ہے غلط؟ دیکھیے، میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو لڑکی کے نکاح کا کھانا نہیں کھاتے، لیکن لڑکی کے نکاح کے کھانے کی کوئی ممانعت شریعت میں ثابت نہیں ہے، یاد رکھیے، ٹھیک؟ اور یہ ان حرام کھانوں میں سے نہیں ہے جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ لڑکی کا کھانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا، یاد رکھیے، نہیں ہوتا تھا، ٹھیک؟ لیکن ہر وہ کھانا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا وہ حرام نہیں ہوتا، اس لیے کہ شریعت کا اصول ایسا ہے، عبادت کے معاملوں میں وہی چیزیں حلال ہیں جو بتایا گیا، اس کے علاوہ تمام چیزیں حرام ہیں، اور دنیا کے معاملے میں وہی چیزیں حرام ہیں جو بتایا گیا، باقی سب حلال ہے۔ یہ اصول ہے شریعت کا۔ عبادت میں جو بتایا گیا حلال ہے وہی صرف حلال ہے، باقی حرام ہے۔ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے بتائی، ویسے ہی پڑھنا ہے، الگ پڑھنا حرام ہے۔ روزہ رکھ کے بتا، ویسے ہی رکھنا، الگ رکھنا حرام ہے۔ حج کیا، ویسے ہی کرنا، الگ کرنا حرام ہے۔ دنیا کے اندر لیکن جو چیز حرام ہے بتائی گئی، باقی سب حلال ہے نا؟ ایسا کھانے میں کیا کیا حرام ہے کہ میت، مردار، ٹھیک، اور خون، سور کا گوشت، اور ہر وہ کھانا جس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ 4 کھانے حرام ہیں، باقی سب حلال ہے۔ سیب حلال، جام حلال، آم حلال، مٹھائیاں حلال، چونکہ یہ وہ حرام میں سے نہیں ہیں۔ تو اسی طرح ان حرمت والے کھانوں میں شادی کا کھانا شامل نہیں ہے، یاد رکھیں۔ ہاں، کوئی یہ کہے کہ اس سے لڑکی کے والد پر بوجھ پڑتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ نہ کھائے، لیکن وہ کھانا حرام نہیں، یاد رکھے۔ دوسروں کے نہیں بول سکتے تم کیسے جا رہے، اس کی اپنی پرسنل چوائس ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا اگر اس کھانے میں جانے سے آپ اپنا کام آگے بڑھا سکتے تو ضرور جائیے، اس لیے کہ یہ آپ بول رہے اس کے بوجھ ہے، ہو سکتا ہے اس سے بوجھ نہ ہو۔ جیسا کہ کروڑ پتی آدمی، وہ اپنی بیٹی کا نکاح کر رہا ہے، وہ کھانا کھلانا چاہتا ہے، اب کیا بولیں گے آپ اس کو؟ تم مت کھلاؤ، تم پر بڑا بوجھ ہو رہا ہے، نہیں۔ اب آپ بولیں گے نہیں، وہ کروڑ پتی کو دیکھ کے غریب بھی کر رہا ہے، تو بھائی وہ کروڑ پتی زکوٰۃ میں جو 1 کروڑ روپے دیں گا تو کیا غریب بھی اپنا گھر بیچ کے دے دیں گا؟ کہ وہ کاپی کر رہا ہے مالدار کو، اس میں کاپی کرے جو درست ہے، اس میں کاپی نہ کرے جو اس کی استطاعت سے باہر ہو، ٹھیک۔ لیکن اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ یہ سسٹم بالکل ہی ختم ہو جائے، اچھی بات ہے، میں بھی یہ چاہوں گا کہ لڑکی کے نکاح کھانا نہ ہو، شادی کے دن کھانا نہ ہو، لیکن یہ کھانا حرام کھانوں میں شامل نہیں ہے۔ اگر اس کو ہم حرمت میں ڈال دیں گے تو بہت بار اپنی نفس کو ہم پھنسا لیں گے۔ پھر کسی کا بچہ پاس ہوا، اس کا کھانا کھا سکتے ہیں آپ؟ کسی نے گاڑی لیا، اس کا کھانا کھا سکتے ہیں آپ؟ اس لیے کہ آپ نے ہر کھانے کو حرام قرار دے دیا نا، کیونکہ جو سنت میں نہیں ہے مطلب وہ حرام ہو گیا، آپ نے قرار دیا، تو ظاہر سی بات ہے سنت میں ولیمے کے علاوہ کوئی کھانا نہیں، تو کوئی کھانا آپ نہیں کھا سکتے۔ کوئی بول رہا ہے ہوٹل پہ چلو میں دعوت دیتا تو میں کھلاتا ہوں، تو آپ بولیں گے کیا خوشی میں ہوٹل پہ آپ سب نے کھایا کبھی کھانا ڈھابے پہ جا کر؟ نہیں، میں نہیں کھا سکتا ہوں۔ تو اصول یہ ہے حرام نہیں یہ کھانا، تو لہٰذا کوئی کھاتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ کوئی یہ چاہتا ہے کہ کھانا بند ہو تو اس کا طریقہ کار الگ ہوگا، آپ سیدھے سے وہ کھانے میں نہیں جا کے بند کیسا کرائیں گے اس عمل کو؟ آپ رہ کر دھیرے دھیرے اصلاح کیجیے ان کی۔ آپ بولیں گے ہم کل تک کھاتے تھے، اور پھر لوگ بولیں گے ہم کل تک کھاتے تھے آج کیوں نہیں کھا رہے؟ تو بولیے کل تک اس لیے میں کھا رہا تھا کہ آپ کی اصلاح کر رہا تھا، اور چونکہ حرام نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اتنا بھی بوجھ لڑکی پہ نہ آئے اس نکاح کے اندر، لہٰذا اس کو بند کرنا چاہیے، تو وہ سب کر سکتے ہیں، لیکن اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں، یاد رکھیں۔ اور اس کو حرام ثابت کر کے ہم تقریباً کھانے حرام ثابت کر لیں گے اپنی نفس پہ، اس لیے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کھانے بھی ثابت نہیں ہوں گے۔ جیسا کہ کوئی عام دنوں میں آپ کو دعوت دے کے بلا رہا ہے، کسی کو کچھ خوشی ہوگی، پلاٹ خرید لیا، جگہ لے لی، گھر بنانے والا ہے، گاڑی خرید لی، بچے نے حافظ قرآن بن گیا، عالم دین بن گیا، بچہ باہر ملک جا رہا ہے، بچے نے پہلی تنخواہ بھیجا ہے، آدمی کھلا رہا ہے خوش ہو کے، اللہ نے مال و دولت دی، اللہ نے لڑکا عطا فرمایا، اللہ نے لڑکیاں عطا فرما دی، اللہ نے اولاد دے دی، کئی سال بعد خوشی میں کھلا رہا ہے، عقیقے کا علاوہ بانٹ رہا ہے، مٹھائی بانٹ رہا ہے بچہ ہوا تو، آپ بولیں گے سنت ہے کیا مٹھائی بانٹنا بچہ ہوا تو؟ میں نہیں کھاتا یہ مٹھائی۔ تو یہ حرام کھانوں میں سے نہیں نا میرے بھائی۔ دنیا کا اصول یہ ہے کہ جو حرام بتایا گیا وہ حرام ہے، باقی حلال ہے، تو لہٰذا شادی کا کھانا ان حرمت والے کھانوں میں کہیں بھی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ حلال ہے۔ کوئی نہ کھانا چاہے اس وجہ سے کہ لوگوں کو بتائے کہ شریعت نے اتنا بوجھ بھی نہیں رکھا، تو ان کی اصلاح کرے، ماحول بنائے، لیکن اگر نہیں بھی بنتا ہے تو بہرحال یہ حرام کھانے نہیں ہے، لہٰذا ہم روک نہیں سکتے کسی کو۔ یہ الگ بات ہے کو اپنے نفس سے بوجھ لے کر کھلا رہا ہے، تو ویسی بوجھ لے کر وہ گاڑی کا کھانا کھلا سکتا ہے، بچے کے پاس ہونے کا بھی کھلا سکتا ہے، تو وہاں بھی مت جائیے پھر۔ تو یہ خواہ سوچنا کہ اس پہ بوجھ ہوگا نہیں ہوگا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم ظاہر کو دیکھیں گے، اور اگر وہ کھلاتا ہے تو جانے میں کوئی حرج نہیں، کوئی خباثت یا اس کی حرمت ثابت نہیں۔ آگے وہ پوچھتے ہیں، بہرحال یہ سوال